مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتقبلون صبیانکم فما نقبلهم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوا املک لك ان نزع اللہ من قلبك الرحمہ. روایت فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا. اعرابی یعنی دیہاتی شخص. اور دوسری روایت میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ یہ اعرابی، ان کا نام بھی آیا ہے کہ یہ اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، وہ بچے تھے. وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اٹھا کر ان کو پیار کیا، بوسہ لیا. تو وہ اعرابی جو آئے تھے انہوں نے آ کر کہا کہ کیا آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں بچوں کا؟ ہم تو ایسا نہیں کرتے. بلکہ دوسری روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میرے 10 لڑکے ہیں اور آج تک میں نے 10 میں سے کسی بھی لڑکے کو پیار نہیں کیا. گویا یہ ایک طرح سے اپنے وقار کے خلاف سمجھا، مردانگی کے وقار کے خلاف سمجھا کہ بچے کو اٹھا کر پیار کیا جائے، اس کو بوسہ دیا جائے. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم پیار نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کا مادہ چھین لیا ہے تو میں کیا کروں؟ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے بچوں کو کبھی پیار نہیں کرتا، تو اس کے معنی یہ کہ تمہارے دل میں رحمت کا مادہ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کا مادہ چھین لیا تو میں کیا کروں؟ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی رحمت کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کرتے. اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے تو پھر دوسروں کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرو. یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے شاید 3-4 مجلسیں گزری ہیں والدین کے حقوق کے بیان میں، اور ان میں وہ احادیث ذکر کی گئی تھیں جن میں
والدین کا کے حقوق کا ذکر ہے کہ اولاد کے ذمے والدین کا کیا حقوق ہیں اور اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کی تفصیلات پچھلے مجلسوں میں آئی تھیں۔ تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تصویر کا دوسرا رخ دکھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح اولاد پر والدین کا حق ہے، اسی طرح والدین پر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں جو انہیں فراموش نہ کرنے چاہیے۔ یہ حدیث اسی ذیل میں لائے کہ دیکھو بچپن ہی میں بچوں کے ساتھ محبت اور پیار کا معاملہ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب گھر میں جاؤ اور دیکھو کہ چھوٹا بچہ ہے اور وہ ہنستا کھیلتا اچھا لگ رہا ہے، اس کے اوپر پیار آ رہا ہے، محبت آ رہی ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کو گود میں لے لیں، دل چاہتا ہے کہ اس کو پیار کریں، تو ایک لمحے کے لیے رک جاؤ اور یہ تصور کرو کہ ہاں ضرور پیار کریں گے، لیکن اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ بچوں کو پیار کیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ شفقت کا اور محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ اب کرو گے تو اتباع سنت میں کرو گے، اور جو اتباع سنت میں کرو گے تو بچوں کے ساتھ جو شفقت اور ہمدردی اور محبت اور پیار کا معاملہ کر رہے ہو وہ سارا عبادت ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبوبیت کا وعدہ ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے۔ تو یہ عمل جو بظاہر ایک دنیاوی عمل نظر آتا ہے، اپنی طبیعت کا عمل نظر آتا ہے، اپنے نفس کے تقاضے کا عمل نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کو تم اس نیت سے کرو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یہ بھی عبادت بن جائے۔ تو یہ تو ایک حدیث ذکر فرمائی امام بخاری نے اس طرف توجہ دلانے کے لیے کہ ماں باپ کے ذمے بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں، وہ یہ کہ ان کے ساتھ رحمت کا اور محبت کا اور شفقت کا برتاؤ کریں۔ اور اسی سلسلے کی 2-3 حدیثیں آگے ذکر کی ہے کہ ایک بزرگ ہیں ولید ابن نمیر ابن اوس، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ بزرگ یعنی ظاہر ہے وہ صحابہ تابعین کا دور تھا، صحابہ تابعین یہ کہا کرتے تھے کہ الصلاح من اللہ والادب من الآباء، کہ نیکی کی توفیق تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ادب سکھانا یہ ماں باپ کا فریضہ ہے، کہ ماں باپ کا کام ہے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھائیں، ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو وہ طریقے سکھائیں جو زندگی گزارنے کے صحیح طریقے ہیں، مسنون طریقے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے طریقے۔ اور اگلی حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انما سماهم اللہ ابرارا لانہم بر الآباء والابناء، کہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر مختلف لوگوں کے لیے ابرار کا لفظ آیا ہے۔ ابرار کے معنی ہے نیک لوگ، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ابرار یا نیک لوگ اس لیے قرار دیا کہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، اور پھر فرمایا کہ جس طرح تمہارے باپ کا تم پر حق ہے اسی طرح تمہاری اولاد کا بھی تم پر حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ چوتھی حدیث جو اسی سلسلے کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے وہ
ایک صحابی کا واقعہ ہے. یہ صحابی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 9 اور صحابی تھے، بچے تھے، اور ان کے والد جو تھے حضرت بشیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے اکابر صحابہ میں سے تھے، اور یہی وہ صحابی ہیں انصاری صحابی جنہوں نے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی. عام طور سے مشہور یہ ہے کہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، لیکن صحیح اور تحقیق کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے یہ بشیر ابن سعد تھے، حضرت نعمان ابن بشیر کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے یعنی حضرت نعمان ابن بشیر کو لے کر آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر یہ فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے اس بیٹے کو لے کر آیا ہوں اور میں نے اپنے اس بیٹے کو فلاں فلاں مال ہبہ کر دیا ہے، یعنی تحفے کے طور پر اس کو دے دیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ کوئی باغ تھا جو دے دیا، تو میں آپ کو اس بات پر گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اس بات کے گواہ رہیں کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو فلاں جائیداد اس کو ہبہ کر دی ہے، اس کو دے دی ہے. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے پوری جائیداد اسے ایک بیٹے کو دے دی، تو کیا تمہارے اور جو اولاد ہیں کیا سب کو تم نے برابر اتنا ہی دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو اور اولاد کو تو نہیں دیا، اس کو دیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جواب میں کہ پھر میں اس ہبے کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ فلا اشہد علی جور، ظلم کے کسی معاملے پر میں گواہ بننے کو تیار نہیں. یعنی ایک بیٹے کو تو تم نے منظور نظر بنا کر اپنی جائیداد اس کی طرف منتقل کر دی، اور دوسری اولاد دیکھتی رہ گئی، تو یہ ظلم ہے اور شرعاً جائز نہیں. میں اس کے اوپر گواہ بننے کو تیار ہوں. دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی سے کچھ اولاد تھی اور دوسری بیوی جن سے نکاح کیا تھا ان سے یہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے. تو وہ بیوی جو تھی، دوسری بیوی، وہ ہر وقت ان کے اوپر زور ڈالتی رہتی تھی کہ میرا بیٹا ہے، اس کو تم کو خصوصی طور پر اپنی جائیداد کا کوئی حصہ ایسا دے دو کہ تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا ہو کر کوئی کسی کا محتاج نہیں رہے گا. تو ان کے دباؤ میں آ کر انہوں نے وہ اپنا باغ جو ہے وہ ہبہ کرنے کا حکم دے دیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا اور بعد فرمایا کہ رد دو، جو تم نے دیا ہے یہ واپس لو، کیونکہ حکم شریعت کا یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کوئی ہبہ کرے یعنی کوئی چیز دے تو ساری اولاد کو برابر دینا چاہیے. یہاں تک کہ اس میں حکم یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی میں بھی کوئی فرق نہیں. میراث میں تو فرق یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جو آدمی کی میراث تقسیم ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بیٹے کا حصہ دگنا اور بیٹی کا اکہرا. لیکن زندگی میں اگر اولاد کو مال تقسیم کرنا ہو تو اس میں یہ حکم نہیں، اس میں حکم ہے سب کو برابر، وہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ نرینہ اولاد ہو یا لڑکیاں ہوں، سب کو برابر دینا ضروری ہے. یہ کرنا کہ کسی کو نواز دیا اور کسی کو چھوڑ دیا، یہ ماں باپ کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں، سب کو برابر ہے. اب یہ بعض اوقات یہ حکم علیحدہ ہے کہ بعض اوقات کوئی اولاد نافرمان ہوتی ہے تو
اس ناپ کی نافرمانی کی وجہ سے باپ جو ہے اسے ناراض ہے اور اس کی وجہ سے اس کو نہیں دیا، اور کوئی اولاد ہے جو بڑی مطیع فرما بردار ہے، بڑی خدمت گزار ہے، اس کی وجہ سے اس کو کچھ زیادہ دے دیا، یہ الگ بات ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن عام حالات میں جب کہ کوئی امتیاز کی وجہ نہ ہو تو سب کو برابر دینا ضروری ہے، لڑکے اور لڑکی سب۔ اس معاملے میں بڑی بے احتیاطیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو ظلم قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو برابر۔ چھوٹا موٹا جو تھوڑا بہت فرق ہو جائے، جو عام طور سے ہو جایا کرتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی شکایت کسی کو پیدا نہیں ہوتی، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر جائیداد تقسیم کرنی ہے، اپنی املاک دینی ہے، تو پھر سب کو برابر دینا چاہیے اور اس کا حساب ماں باپ کو رکھنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کسی اولاد کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ تو یہ حدیث بھی اسی سلسلے کی ہے کہ جس طرح والدین کے حقوق اولاد پر ہیں، اسی طرح اولاد کے حقوق بھی والدین پر، اور والدین کو چاہیے کہ وہ ان حقوق کا لحاظ کریں۔ والدین تو بے شک یہ کہا گیا، اولاد سے تو بے شک یہ کہا گیا کہ بھئی ماں باپ جو بھی کہیں ان کی اطاعت کرو اور ان کے ساتھ اس سے سلوک کرو، لیکن ساتھ ہی والدین سے یہ کہا گیا ہے کہ تم اولاد کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا، محبت کا، ہمدردی کا، مساوات کا، برابری کا معاملہ کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری پکڑ ہوگی آخرت میں۔ اور یہی در حقیقت شریعت کا ایک عجیب و غریب مزاج ہے۔ مزاج یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو شریعت اس کے فرائض کی طرف متوجہ کرتی ہے، تمہارا فرض ہے۔ آج کی دنیا ہے حقوق کی دنیا، ہر ایک آدمی اپنے حقوق مانگ رہا ہے، جس کو دیکھو اپنے حقوق کے لیے جنگ کرنے کو تیار ہے، دفاع کرنے حقوق کے تحفظ کے لیے انجمن تحفظ حقوق فلاں، انجمن تحفظ حقوق فلاں، ہر ایک آدمی اپنے حقوق مانگ رہا ہے، مجھے میرا حق دو۔ مزدور ہے وہ کہتا ہے انجمن تحفظ حقوق مزدوران، اور اگر کوئی آجر ہے، کوئی مزدور رکھنے والا ہے تو وہ اپنے تحفظ حقوق کی انجمن بنائے ہوئے ہیں، مرد عورتیں جو ہے اپنے تحفظ حقوق کی انجمن بنائے ہوئے ہیں اور مرد اپنوں کی بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہر ایک آدمی اپنے حقوق مانگ رہا ہے، میرا حق دو، میرا حق دو، میرا حق دو، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں جو حق مانگ رہا ہوں کہ میرے ذمے بھی کسی کے کچھ حقوق ہیں، میرے ذمے بھی کچھ فرائض ہیں، وہ فرائض ادا کروں تو بے شک مجھے حق ہے کہ میں حق بھی مانگوں، لیکن اپنے فرائض کی فکر نہیں، اس سے غافل ہیں اور اپنے حقوق کو مانگنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ، یہ حدیث بڑی یاد ہوتی ہے لوگوں کو کہ آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کی مزدوری ادا کرو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ تو یہ یاد ہے بھائی، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت ملنی چاہیے، مگر یہ پتہ نہیں کہ پسینہ آیا بھی کہ نہیں، جس کام کے لیے رکھا گیا تھا اس کام کو صحیح طریقے سے انجام دیا کہ نہیں، اور جو اپنا وقت بیچا تھا، جو اپنی خدمات فروخت کی تھی، وہ خدمات جانبداری کے ساتھ انجام دی کہ نہیں دی، اس کی فکر نہیں۔ اور یہ یاد ہے کہ مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ملنی چاہیے، وہاں پسینہ آیا ہی نہیں، خشک کیا ہوگا۔ تو اب جتنے ملازمین ہیں دفتروں کے اندر کام کرنے والے، فرموں میں کام کرنے والے، وہ سب ان کی انجمنیں یونینیں ہیں، ہر ایک یونین وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے، لیکن کوئی گریبان میں منہ ڈال کر یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ذمہ جو فرائض ہیں وہ کس درجہ میں ادا کر رہا ہوں اور واقعتاً میں نے ادا کیے نہیں کیے۔ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی فکر عطا فرماتے ہیں آخرت کی، ان کو زیادہ دھیان اس بات کا ہوتا ہے کہ میرے فرائض کیا ہیں اور میں وہ فرائض ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ سنیے، ہمارے سید الطائفہ
حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ کے طرف، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم، اور وہ صدر مدرس بھی بنے، شیخ الحدیث بھی بنے، شیخ الہند کہلائے ہندوستان کے، سارے ہندوستان کے۔ تو وہ ایک دن مجلس شورا بیٹھی، معلوم ہوا کہ صاحب تنخواہ جو ہے حضرت شیخ الہند کی، جو اتنا بڑا محدث ہے دارالعلوم دیوبند کا، جس کی وجہ سے سارے دارالعلوم کا نام ہے دنیا بھر میں، معلوم ہوا کہ اس کی تنخواہ جو ہے وہ 10 روپے ماہ ہے، 10 روپے ماہ۔ تو مجلس شورا نے فیصلہ کر دیا حضرت شیخ الہند کے بارے میں کہ بھائی آئندہ سے حضرت شیخ الہند کی خدمت میں 10 روپے کے بجائے 15 روپے پیش کیے جائیں، تنخواہ بڑھا دی گئی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کے پاس پروانہ پہنچا دفتر کی طرف سے کہ صاحب آپ کی تنخواہ اس مہینے سے 10 کے بجائے 15 روپے ہو گئی۔ حضرت بڑے ناراض ہوئے اور ایک خط لکھا مجلس شورا کے نام کہ آپ کو یہ کیا حق پہنچا تھا کہ میری تنخواہ بڑھائیں؟ میں تو پہلے میرے اندر قوا مضبوط تھے، میں زیادہ کام کیا کرتا تھا، تو اب تو میرے قوا بھی کمزور ہو گئے اور اس واسطے میں اتنا زیادہ وقت بھی نہیں دے پاتا، اس کی وجہ سے آپ نے میری تنخواہ، اس کے چاہیے تو یہ تھا کہ تنخواہ میں کمی ہوتی، آپ نے تنخواہ بڑھا دی، لہٰذا براہ کرم اس اپنے فیصلے کو واپس لیجیے۔ لوگ تنخواہ بڑھانے کی درخواستیں تو روز دیتے ہیں، لیکن یہ درخواست دی جا رہی ہے تنخواہ گھٹانے کی، کہ میری تنخواہ گھٹائی جائے، اس واسطے کہ اب میں وہ خدمات انجام نہیں دے پا رہا جو میں پہلے دیا کرتا تھا۔ یہ ہے کہ دھیان اس پر ہے کہ میرے فرائض کیا ہیں، میں فرائض ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، کس درجے میں کر رہا ہوں۔ تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہر انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ اپنا فریضہ ادا کرو، اور اگر ہر شخص اپنا فرض ادا کرنے لگے سب سے حقوق ادا ہو جائے۔ اگر شوہر اپنا فرض ادا کرے بیوی کا حق ادا ہو جائے گا، بیوی فرض ادا کرے شوہر کا حق ادا ہو جائے گا، اور مزدور اپنا فرض ادا کرے اس کے آجر کا حق ادا ہو جائے گا، آجر اپنا فرض ادا کرے مزدور کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ فرائض کی طرف متوجہ کرے ہر ایک کو، کہ ہر ایک شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے کہ میں کام جو میرے ذمے ہے وہ کر رہا ہوں کہ نہیں، اور اس کے نتیجے میں سب کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ شریعت کا یہ مزاج ہے، لہٰذا اولاد سے یہ کہا کہ تم اپنے فرائض کو دیکھو، تمہارا فریضہ والدین کے مقابلے میں یہ ہے کہ ان کو خوش رکھو، ان کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ اسے سلوک کرو، اور اولاد سے والدین سے یہ کہا کہ تم اپنے فرائض کو دیکھو، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کرو، اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اس کے ساتھ رحمت سے پیش آؤ، اس کے ساتھ ہمدردی شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ اس کو فرائض کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ تو یہی مزاج ہے شریعت کا ہر معاملے میں۔ کہیں یہ نہیں کہا کہ کسی سے کہ بھائی تم اپنے حقوق کی لڑائی کے لیے بینر اٹھاؤ اور جھنڈا اٹھا کے لوگوں کو جمع کرو اور ہڑتال کرو اور احتجاج کرو اور اپنے حقوق طلب کرو، لیکن ہر ایک سے یہ ضرور کہا کہ تم اپنے فرائض ادا کرو، فرائض ادا کرو گے تو حقوق تمہیں خود بخود مل جائے گے سارے کے سارے۔ تو والدین اور اولاد کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے۔ تو بھائی جس طرح اولاد کے ذمہ ضروری ہے کہ والدین کی اطاعت کریں، اسی طرح والدین کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی اولاد پر ناواجبی بوجھ نہ ڈالیں، ان کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ نہ کریں، ان کے ساتھ کوئی ایسی سختی کا معاملہ نہ کریں جو ان کے لیے ناقابل تحمل ایسا ہو۔ اب یہ سن لیا کہ ساری حدیثیں وہ پڑھ لی کہ بھائی اولاد کو چاہیے کہ ابھی حدیث پیچھے گزری تھی کہ فرمایا کہ تم اپنے والدین کی اطاعت کرو چاہے تمہیں دنیا سے ہاتھ دھونا پڑے، یہ پڑھ لی۔ اب کوئی باپ صاحب وہ یہ سوچیں کہ بھائی یہ حکم تو اولاد کو یہ ہے، لہذا اب وہ اس کے اوپر اس سے ایسے مطالبات شروع کر دیں کہ جو اس کی استطاعت سے باہر ہے، تو یہ اس کے لیے بالکل حرام ہے، ناجائز۔ تو اس میں بڑی افراط اور تفریط ہوتی ہے اولاد کی تربیت میں، اولاد کے ساتھ معاملے میں، ان کے ساتھ مساوات میں۔ خاص طور سے جو بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ اولاد کی شادی کے بعد،
اولاد کی ہو گئی شادی اور بہو گھر میں آ گئی، تو اب ایک لامتناہی سلسلہ لڑائی جھگڑے کا اور افراد تفرید کا، زیادتیوں کا، شکایتوں کا شروع ہو جاتا ہے۔ ساس بہو کے جھگڑے ہمارے معاشرے کا ایک لازمی حصہ بن گئے۔ کیوں بن گئے؟ اس لیے بن گئے کہ شریعت کی ہدایات سے واقفیت نہیں، اور اگر واقفیت ہے تو اس پر عمل کا اہتمام نہیں۔ اگر شریعت کے دائرے میں رہتے تو کبھی یہ جھگڑے پیدا نہ ہوتے۔ یہ جھگڑے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ شریعت کے احکام سے بے خبر۔ افراد تفرید یہ ہوتی ہے کہ لڑکے کی شادی ہوئی، بہو گھر میں آئی، تو بعض اوقات تو لڑکوں کی طرف سے یہ زیادتی ہوتی ہے کہ جن ماں باپ نے ساری عمر پالا پوسا اور مشقتیں اٹھا کر جوان کیا اور امنگ و مرادوں سے شادی کی، ان کو تو بٹھا دیا پسے پشت اور ڈال دیا بالائے طاق، اور بیوی کے کہنے میں اس طرح آ گئے کہ اس کے نتیجے میں والدین کے حقوق پامال کرنے لگے۔ الیاذ باللہ۔ بیوی صاحبہ بھی یہ آتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میری چودراہٹ اسی وقت قائم ہوگی جبکہ یہ ساس صاحبہ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ گھر سے ختم ہو، اور کم از کم میرا شوہر جو ہے وہ میرا مطیع بنے اور ساتھ سے کٹ جائے۔ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ والدین کو دھکا پہنچتا ہے، صدمہ پہنچتا ہے، اور اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے۔ بعض جگہ معاملہ اس سے الٹ ہوتا ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہو جو آئی ہے یہ ہمارے گھر میں ہمارے لیے ایک خادمہ اور ایک کنیز بن کر آئی ہے، لونڈی بن کر آئی ہے، اور اگر لڑکے کے اس کو یہ چاہیے کہ یہ ہماری خدمت کرے اور ہماری خدمت کے لیے وقف ہو جائے۔ حالانکہ یاد رکھو کہ اولاد کے ذمے تو ہے خدمت اپنے والدین کی، لیکن بہو کے ذمے ساس اور سسر کی خدمت کوئی واجب نہیں۔ وہ اگر اپنی سعادت سے، اپنی بھلمنسی سے اپنے لیے باعث اجر سمجھ کر خدمت کرے، اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اجر و ثواب کی بات ہے، اور آپس میں اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے نہایت مفید بھی ہے۔ لیکن اس کے ذمے کوئی واجب نہیں، فرض نہیں کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، یہ اس کے ذمے فرض نہیں، واجب نہیں۔ ہاں، بیٹے کے ذمے ہے فرض کہ وہ والدین کی خدمت کرے، وہ خود کرے اور اپنے خدمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے جتنا ہو سکے، اس کے ذمے فرض ہے، لیکن بہو کے ذمے کوئی فریضہ نہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیونکہ ہم رہے ایک عرصے دراز تک ہندوؤں کے ساتھ، ہندو سوسائٹی ہمارے ساتھ بالکل گھلی ملی رہی، اور ہندوانہ بہت سی ہندوانہ رسمیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئی، اور ہندوؤں کے معاشرے میں صورتحال یہی ہوتی تھی کہ بہو جو گھر میں آتی تھی وہ سارے گھر والوں کی مشترک لونڈی تھی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو شادی کے موقع پر دلہن کو نث پہنائی جاتی ہے، ناک میں نث پہنائی جاتی ہے، اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اصل یہ ہے کہ یہ ایک غلامی کی علامت ہے کہ اب اس کے ناک میں نث پہنا دی گئی، یعنی اب یہ شوہر اور اپنی سسرال کی غلام ہے، اس کے قریب ہے، لہذا سارے سسرال والوں کو حق پہنچتا ہے کہ اس کے اوپر حکم چلا، اور اس کے ذمہ یہ فرض ہے کہ سب کی خدمت انجام دیں۔ تو یہ ہندوؤں کا معاشرہ تھا، ہندوؤں کا طریقہ کار تھا، اسی سے کے پاس رہتے رہتے ہمارے اندر بھی یہ باتیں سرایت کر گئی کہ آنے والی بہو کو یہ سمجھا کہ یہ ہماری کنیز، ہماری خدمت گزار ہے، اس کے ذمہ ہماری خدمت۔ جب یہ ذہن میں بیٹھ گیا تو جہاں کہیں خدمت میں کوئی اوچھ رہی، کوئی نقص رہا، کوئی کسر رہی، وہی لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، تانے دینے شروع کر دیے،
اور اس کے ساتھ جو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، بلکہ حضرات صحابہ کرام کے عہد مبارک میں عام طور سے رواج یہ تھا کہ جب لڑکے کا نکاح ہوا، بیوی آئی، تو عام طور سے اس کا گھر بھی الگ ہو جاتا، وہ الگ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا، تو وہاں ساتھ رہنے کے اندر جو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ بہت شاذ و نادر کہیں دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن اس واسطے کہ جب ہوئے تو الگ کیا اور دونوں اپنے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی فکر میں ہے، تو یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ ایسا بھی ہوا، ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ساتھ رہے، لیکن عام طور سے یہ ہوتا تھا کہ الگ رہے، اور اگر ساتھ رہے تو کم از کم اتنا تو ہے کہ بھائی یہ بات سمجھے کہ کس کے ذمے کیا حقوق ہے اور کس سے ہم کیا چاہتے ہیں۔ مطالبہ ایسا ناجائز ناواجب مطالبہ ان سے کرنا کہ جو انسان کے بس سے باہر ہو، یہ بڑی زیادتی کی بات۔ تو جہاں شریعت نے والدین کے حقوق بتائے، وہاں ساتھ میں بیوی کے حق بھی بتائے، اور ایک کے حقوق کی ادائیگی کے نتیجے میں دوسرے کے حقوق پامال نہ ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ والدین کے حقوق ادا کرنے شروع کیے تو بیوی کا حق پامال کرنا شروع کر دیا، یا بیوی کے حقوق ادا کرنے شروع کیے تو والدین کے حق پامال کرنا شروع کر دیا، بلکہ دونوں میں توازن برقرار رکھنا ضروری ہے، اور یہی توازن وہ ہے جو پل صراط ہے، یہی توازن پل صراط۔ سارا دین جو ہے در حقیقت توازن برقرار رکھنے کا نام ہے، حقوق میں توازن، ذمہ داریوں میں توازن، اپنے اوپر کیا فرائض ہیں ان کے درمیان توازن، کہ ہر وقت پر اس کا حق ادا ہو، ہر موقع پر اس وقت کا تقاضا پورا ہو اور اس کا حق ادا ہو۔ والدین کے پاس جائے آدمی، والدین کے ساتھ کا حق ادا کرے، اور بیوی کے پاس جائے تو بیوی کا حق ادا کرے، ایک کا حق دوسرے کے حق میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ صاحب کوئی ڈھلک گیا والدین کی طرف، تو اس نے والدین جو کہہ رہے ہیں، اگر ظلم کرنے کو کہہ رہے ہیں بیوی کے اوپر تو ظلم چل رہا ہے، کیونکہ والدین نے کہہ دیا، بھائی ہمارے باپ نے کہہ دیا، ہماری ماں نے کہہ دیا، اس کی جواب نہیں کر سکتے، حالانکہ جو کہہ دیا وہ ظلم ہے، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کوئی ظلم کرنا حلال نہیں، حرام ہے۔ باپ نے کہہ دیا کہ اگر تو نے اپنی اس بیوی کے ساتھ فلاں معاملہ نہ کیا تو تو میرا بیٹا نہیں۔ اب باپ نے یہ کہہ دیا، اب جناب وہ صاحبزادے جو ہیں انہوں نے کہا بھائی اگر یہ کروں گا تو باپ کی نافرمانی ہوگی، لہذا ظلم کر رہے ہیں لڑکی کے اوپر، زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ کسی طرح حلال نہیں۔ ایسی صورت میں باپ کا حکم ماننا یا ماں کا حکم ماننا، جبکہ معلوم ہو رہا، آنکھوں سے نظر آ رہا ہو کہ یہ بات ظلم کی بات ہے، اس وقت میں ماننا حکم جائز نہیں شریعت میں۔ میں جو پچھلی مرتبہ آپ کو سنایا تھا کہ باپ نے کہہ دیا کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو اس کو طلاق دے بیوی کو، حالانکہ بظاہر حقیقت میں کوئی اس میں خرابی نہیں ہے ایسی کہ جس کی وجہ سے اس کو طلاق دی جائے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں باپ کا ماں کا حکم ماننا واجب نہیں ہے۔ ماں باپ سے کہیں آج جی سے کہ بھائی آپ کا حکم اپنے سراخوں پر، آپ کے احکام سراخوں پر، لیکن یہ جو میرے ساتھ ایک زندگی کا سوال ہے اس کا وہ اللہ نے میرے ساتھ وابستہ کی ہے، میں اس کو یہ آپ کی اور ہر حکم مان لوں گا کہ لیکن یہ نہیں کروں۔
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثال بعض لوگ دیا کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا, آپ نے فرمایا کہ ہاں دے دو. تو بھائی کہاں فاروق اعظم اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہمارے دور کے لوگ؟ وہ آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ کر کے ان کے اوپر وحی آ رہی تھی, اس وحی کی بنیاد پر حکم دے رہے تھے, جانتے تھے کہ اس کا ساتھ رکھنا مناسب نہیں ہے. لیکن آج کوئی ماں یا باپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے اور علم غیب مجھے ہوتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے, اس کو علیحدہ ہو جانا چاہیے. لہٰذا آج کسی کے حکم, ہاں واقعتاً آدمی غور کرے سچے دل سے, ٹھنڈے دل سے, اور دیکھے کہ اگر واقعتاً ہے خرابی اور وہ بعد میں نباہ ہونے والا نہیں ہے تو بے شک طلاق دے دے. لیکن محض اس بنا پر کہ والدین نے کہہ دیا, اس بنا پر طلاق دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا, کوئی شرط. پتہ نہیں کتنے لوگ مجھ سے ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں, کوئی ٹیلی فون پر خط میں لوگ لکھتے رہتے ہیں کہ صاحب ہمارے والدین کہہ رہے ہیں کہ طلاق دے دو. تو ہمیں خطرہ ہے کہ اگر طلاق نہ دیں گے تو والدین کی نافرمانی کے مجرم ہوں گے. تو خوب سمجھ لو کوئی نافرمانی نہیں ہوتی اس میں, اور اس کے اوپر کوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا کانٹا مقرر کیا. وہ کام اسی حد تک کرنا ہے جس حد تک حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, اس سے زیادہ نہیں, نہ آگے نہ پیچھے. تو یہ توازن نہ ہونا یہ ہے ذرا سارے جھگڑوں خرابیوں کی بنیاد. اگر ساس اور سسر یہ محسوس کر لیں کہ بھائی ان کے ذمے میری خدمت ہے نہیں, اگر کر رہی ہے بیچاری تو یہ اس کی بھرمنسی ہے, اس کی شرافت ہے, اس کی سعادت ہے, تو دل میں اس کی قدر پیدا ہوگی. اور اگر دل میں یہ بٹھا لیا کہ اس کا کام تو یہ ہے کہ ہماری خدمت کرے, لہٰذا اگر ذرا سی بھی کسر پیدا ہو گئی تو اس کو مصون کیا جا رہا ہے, برا سمجھا جا رہا ہے. تو یہ ہے شریعت کا سارا حکم. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں شریعت کا, دین کا صحیح فہم پیدا کرے. اس فہم کے پیدا نہ ہونے سے فساد برپا ہے, گھر گھر جھگڑے ہیں, اور ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں العیاذ باللہ العلی العظیم کہ میں حیران ہوتا ہوں. اتفاق سے تعلق عام طور سے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, لوگ اپنے نجی معاملات میں آ کر مشورے کرتے ہیں, بتاتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ کیا فساد پھیلا ہوا ہے پورے معاشرے کے اندر. اور وہ معاشرے کا فساد در حقیقت اسی وجہ سے ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جانتے ہیں, اس کا علم نہیں, اور اگر علم ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے کا احساس نہیں. اپنی کچھ خاندانی روایات ہیں جو چلی آتی ہیں, ان خاندانی روایات کو اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے, اس کے تحفظ کو اتنا ضروری قرار دیا ہوا ہے کہ اس کے آگے قرآن پامال ہو, العیاذ باللہ حدیث پامال ہو, شریعت پامال ہو, تو کوئی پرواہ نہیں. ہماری وہ خاندانی روایتیں برقرار رہنی چاہیے. پتہ نہیں میں نے آپ کو سنایا تھا کہ نہیں, ابھی کچھ عرصے پہلے ایک خاتون کا خط آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس میرے رشتے آتے تھے, باپ نے یہ کہا کہ میں تو برادری سے باہر تیرا نکاح نہیں کروں گا. جتنے رشتے آنے تھے وہ آتے چلے گا, سب برادری سے باہر کے سب کو انکار ہوتا رہا, یہاں تک کہ رشتے آنے بند ہو. تو پھر مجھ سے حلف لیا باپ نے کہ میرے سامنے حلف اٹھاؤ کہ تو ساری عمر شادی نہیں کرے گی. باپ نے یہ حلف لیا. العیاذ باللہ, یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے. اور بیچاری نے دباؤ میں آ کر حلف اٹھا لیا, لیکن انسانی فطرت تو نہیں بدلی جا سکتی. آخر وہ انسان تھی, اس کو بھی ضرورت تھی, تو اس کے ماں باپ نے مل کے کہیں نکاح کر دیا, اور کر دینا چاہیے تھا, کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر تم کسی غلطی سے کسی ایسے کام کا حلف اٹھا لو, قسم کھا لو جو مناسب نہیں تھا, بعد میں پتا چلا کہ نہیں یہ تو غلط, ہم نے قسم کھا لی ہے, تو وہ کام کر لو اور کفارہ ادا کر دو. تو کیا کہ ایسے ہی کیا گیا. لیکن باپ صاحب ہیں کہ اپنے خاندانی روایات پر اس طرح ڈٹے ہوئے ہیں کہ کہہ دیا ساری عمر تیری شکل نہیں دیکھوں, اس واسطے کہ تم نے برادری سے باہر نکال کر دیا.
یہ خاندانی روایات جو ہیں وہ وحی بن گئی ہیں، وہ اللہ کی کتاب بن گئی ہیں کہ ان سے سرے منہ انحراف نہیں ہو سکتا، چاہے اللہ کے حکم کو توڑ دیا جائے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے توڑ دیا جائے۔ یہ ساری خرابی اس وجہ سے۔ تو بھائی یہ جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ دونوں چیزوں میں توازن رکھ کر چلنا ہے، والدین کے حقوق بھی پامال نہ ہو، ان کی اطاعت بھی ہو، ان کی نافرمانی بھی نہ ہو، اور اس کے نتیجے میں کسی دوسرے کا حق بھی پامال نہ ہو۔ الحمد للہ۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان سے کسی وقت والد نے کسی ایسے حکم کی، ایسی بات کی فرمائش کی جو ان کی نظر میں جائز نہیں تھا۔ اب مجھے تفصیل یاد نہیں کیا بات تھی، لیکن وہ جائز نہیں تھا۔ باپ نے کہا کہ تم کرو یہ کام۔ اب بڑے سٹ پٹائے، کیا کروں، کرتا ہوں تو ایک گناہ ہے، نہیں کرتا تو باپ کی نافرمانی ہے۔ تو اپنا امامہ اٹھا کر لائے اور لا کر والد کے قدموں میں رکھ دیا۔ کہا کہ ابا جان، میری ساری عزت، سارا وقار، سب کچھ آپ کو قربان، اور یہ میرا امامہ آپ کے قدموں میں ہے، میں آپ کے قدموں میں ہوں، آپ کی ہر طریقے سے خدمت اور اطاعت کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ عمل گناہ ہے۔ تو ابا جان اس میں معذرت چاہتا ہوں، یہ نہیں کرتا۔ اس طرح اب باپ سے معذرت، یعنی ایک طرف اس بات کو بھی لحاظ رکھا کہ گناہ نہ ہو، اور دوسری طرف اس بات کا لحاظ بھی رکھا کہ باپ کے ساتھ کوئی ادنا بے ادبی نہ ہو۔ تو انکار کرنے کے لیے یہ عنوان اختیار کیا کہ امامہ پاؤں میں رکھ دیا لجاجت کے ساتھ۔ تو یہ بھی ہے کہ آدمی وہ گناہ کا کام کرے تو نہیں، لیکن جب والد اور والدہ کے حکم کے خلاف کرنا ہو تو بس اپنے آپ کو مٹا دے، لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تضرع و زاری کے ساتھ ان سے درخواست کرے کہ اس حکم سے مجھے آپ باز رکھیں۔ یہی ہے توازن، اور یہ توازن در حقیقت آتا نہیں بغیر صحبت۔ جب تک کہ صحبت نہ ہو اہل اللہ کی اور کسی شیخ کی صحبت میں آدمی نے رگڑے نہ کھائے ہوں، اس وقت تک یہ سلیقہ آتا نہیں کہ اس طرح توازن برقرار رکھا جائے۔ یہ جو بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ دین کی فہم وہ فہم بغیر اس کے نہیں آتی۔ اس مرحلے پر کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کس درجے میں کرنا چاہیے، یہ بزرگوں کی صحبت سے یہ چیز حاصل کرنے کی ہوتی ہے۔ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس آدمی اس لیے جاتا ہے کہ جا کے ان سے وظیفے پوچھے، کون سا وظیفہ پڑھوں، یا اس لیے جاتا ہے کہ ان سے دعا کرائے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے کہ صاحب میرا فلاں کام ہو جائے، میری ملازمت مل جائے، میری روزی میں ترقی ہو جائے، میرا قرضہ ادا ہو جائے، میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، دعا کرائیں، اس لیے جاتے ہیں۔ بعض اس لیے جاتے ہیں کہ صاحب وہاں جائیں گے تو شاید کوئی نگاہ ایسی ڈالیں گے کہ دل کی دنیا بدل جائے گی اور انقلاب آ جائے گا۔ یہ سب خرافات ہیں۔ یہ بزرگوں کے پاس جانے کا یہ منشا نہیں ہوتا۔ بزرگوں کے پاس جانے کا منشا اصل یہ ہے کہ دین کی صحیح سمجھ پیدا ہو، اور یہ توازن جس کو میں کہہ رہا ہوں، کس وقت کس مرحلے پر کون سا تقاضا دین کا ہے جس کو مقدم رکھا جائے اور اس پر کس طرح عمل کیا جائے، یہ سیکھنا ہوتا ہے ذرا سی۔ ورنہ وظیفے تو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، پڑھ لو، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اس میں وظیفے لکھے کس کام کا کیا وظیفہ ہوتا ہے، وہ لکھے ہوئے۔ اور دعا جو ہے اس کے کرانے کے لیے ٹھیک ہے، دعا بھی کرانا اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ وہ تم خط لکھ کے کرا لو، کسی سے بھی کرا لو، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہے وہ اس سے کرا لو، خود کر لو،
اللہ میں نے دعا کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کی کہ فلاں کی دعا قبول کروں گا فلاں کی نہیں کروں گا. اللہ نے دعا کا دروازہ کھولا ہوا ہے ہر مسلمان کے لیے. کیسے ہی ہو گیا گزرا ہو اللہ تعالیٰ نے دعا کے دروازے کھول رکھے. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے حضرت حکیم محمد رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ دیکھو شیطان بھی جس وقت رات ہے درگاہ ہو رہا ہے اس وقت بھی کہتے جیسے دعا مانگ گیا دعا قبول بھی ہو گئی. نکالا جا رہا ہے جنت سے اور دھتکارا جا رہا ہے اس وقت بھی دعا مانگ لیا جاتے ہوئے کہ اللہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میری زندگی اتنی طویل کر دے کہ جب تک یہ لوگ دنیا میں حشر میں آئیں گے تب تک میری زندگی بڑھائے. تو باوجود اس حالت کے بھی دعا بھی کر دی اور اللہ نے قبول بھی کر لی. بہتر قبل منظرین کہ چل جا تیری دعا قبول ہو گئی اور اب تک تجھے زندگی رہ ملے گی آخر وقت تک. جب اللہ شیطان کی دعا قبول کر لیتے ہیں تو بہرحال ایک صاحب ایمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کی دعا نہیں وقت نہیں قبول کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں ایسی بدگمانی کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی دعا سنتے ہیں ہاں کیسا بھی. اگر سچے دل سے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ سب کے سننے والے ہیں. لہذا یہ طرح یہ مقصد نہیں ہوتا کسی بزرگ کے پاس جانے کا کہ اس سے دعا کرائی جائے. یا یہ کہ صاحب جیسے لوگوں میں ہے کہ صاحب یہ کچھ نگاہ ایسی ڈالیں گے کہ دل چلنے لگے گا یا کوئی انقلاب واقع ہو جائے گا زندگی کے اندر. تو یہ اگر ایسا ہوا تھا تو ابو جہل کبھی اس ایمان سے محروم نہ ہوتا. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نگاہ مبارک ڈالتے اور سب مسلمان ہو جاتے. اور آپ ایک مرتبہ توجہ فرماتے تو سب کے دل پھر جاتے. لیکن اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل اور ابو لہب تھے اور یقیناً تھے تو یہ کوئی نہیں ہے ضروری کہ کسی بات کے پاس جا کر نگاہ ڈالنے سے اس کا حال بدل جائے گا. آدمی کو خود ہی کام کرنا پڑتا ہے اور صرف یہ ہے کہ جانے کا منشا یہ ہوتا ہے کہ وہ راستہ درست کر دیتا رخ صحیح کر دیتا بتا دیتا ہے کہ اس معاملے پر کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. جہاں کشمکش ہو جہاں دو حقوق ٹکرا رہے ہوں جہاں دو تقاضوں میں تصادم ہو رہا ہو وہاں اس کی ہدایت آتی ہے کہ بھائی اس طرح عمل کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو گئے. یہ ہے فائدہ اصل میں بزرگوں کے پاس جانے کا اور ان سے رجوع کرنے کا. یہ توازن پیدا کرنا اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے سعادت. تو جتنے بھی حقوق ہیں جتنے بھی فرائض ہیں کس وقت کس مرحلے پر کیا طرز عمل اختیار کروں یہ دیکھو اور یہ پوچھو. لوگ خط بہت لکھتے رہتے ہر ایک آدمی یہ پوچھتا ہے کہ جی فلاں چیز کی دعا کیا ہوتی ہے فلاں چیز کا وظیفہ کیا ہوتا ہے قرض ادا کرنے کا کیا وظیفہ ہوتا ہے اور ملازمت ملنے کا کیا ہوتا ہے بیٹیوں کے رشتے آنے کا کیا دعا پڑے وغیرہ وغیرہ. یہ سوال ہر ایک آدمی کرتا رہتا ہے. لیکن اصل سوال کرنے کے یہ ہے کہ کس وقت میں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور کس وقت میں میرے سامنے تقاضے مختلف تھے مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے تھا. اس میں سنت کا طریقہ کا کیا طریقہ یہ ہے اصل چیز سمجھنے کی اور سیکھنے کی. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کی فہم عطا فرمائے اور اپنے رحمت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تمام حقوق کو اپنی اپنی جگہ پر توازن کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا أرحم الراحمين یا غیاث المستغیثین یا امان المستجیبین اپنے کو دو طرف سے اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے کچھ اعلیٰ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے فساد سے کتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کے معصیتوں سے منکرات سے گناہوں سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کے سوائے جنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ قرآن کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے فتنے سے شر سے فساد سے منکرات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم نے جو
जो लोग बीमार हैं उनका ऐसा आदर का फरमान, जैसा आपने बच्चा भेजा है जबीर मुसाफ बीमार हैं उनके सेहत के लिए दुआ के दरखास्त किए, या अल्लाह सच्चा बाप के काबिलाना फरमान, या अल्लाह सच्चा बाप के काबिलाना फरमान, या अल्लाह और भी हमारे मुताल्लिक़ीन अहबाब में उनके मुताल्लिक़ीन में जो लोग बीमार हैं अपने रहमत से शिफा कामिल आजिल अता फरमा, या अल्लाह आगे संगत की को दूर करो, या अल्लाह जो मखलूक है उससे कर्जों की अदायगी का सामान करो, या अल्लाह के बेरोजगार उसके रोजगार उसके जाए हलाल रोजगार अता फरमा, या अल्लाह हर तरह के सर से मुश्किलात होती है उनको भी उनको निजात अता फरमा। اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، امين. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مبين. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया।